بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں تیسرا باب شرک سے ڈرنے کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اس باب کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو موحد اور توحید پرست لوگ ہیں وہ توحید کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ شرک سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو آدمی شرک سے ڈرتا ہو وہ اس کے مفہوم اور اس کی اقسام کو پہچان کر اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے تاکہ وہ چھوٹے یا بڑے کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، بے شک اللہ رب العالمین اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کوئی اس کا شریک ٹھہرائے، اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے معاف کر دے گا۔ بعض اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ اس آیت میں شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی یعنی تمام اقسام جو شرک کے ہیں ان کی نفی کی گئی ہے۔ شرک کوئی بھی ہو اللہ رب العالمین اسے توبہ کیے بغیر معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے لیے توبہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی مخلوق کا خالق ہے، انہیں رزق عطا کرتا ہے اور وہی سب کچھ فراہم کرتا ہے اور ہر قسم کے انعامات سے نوازتا ہے، تو انسان کا دل اس کی طرف سے اعراض کر کے غیروں کی طرف کیوں متوجہ ہو؟ اگر کسی کا دل غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کو روزی رساں سمجھنے لگے اور اسے عطا کرنے والا سمجھنے لگے، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن القیم رحمہ اللہ اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور اکثر علماء توحید کا جو موقف ہے یہ ہے کہ شرک اپنی تمام اقسام سمیت ناقابل معافی ہے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، لہذا اس سے ہمیشہ ایک انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ ریاکاری، غیر اللہ کی قسم کھانا، گلے میں کوئی چیز بطور تعویذ ڈالنا، گنڈے پہننا، چھلے پہننا، دھاگے باندھنا، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ تمام امور شرک ہونے کی بنا پر ناقابل معافی ہیں۔ لہذا ان تمام کاموں سے اور بالخصوص شرک اکبر سے ڈرتے اور بچتے رہنا چاہیے، چونکہ شرک انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ شرک کی تمام انواع و اقسام سے خوب واقفیت رکھے تاکہ شرک میں ملوث ہونے سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے وہ آیت بیان کی جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا مذکور ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بیان فرمائی: وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ جو لوگ عقیدہ توحید اور اس کی نزاکت کو خوب سمجھتے ہیں وہ شرک اور اس کے اسباب و ذرائع سے ڈرتے ہیں۔ اصنام صنم کی جمع ہے، اللہ کے سوا جس کی عبادت اور پوجا کی جا رہی ہو اس کی تصویر اور مجسمے کو صنم کہتے ہیں، خواہ اس کی شکل کسی انسان کے چہرے جیسی ہو یا کسی حیوان کے جسم یا سر جیسی ہو یا سورج اور چاند جیسی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سجدہ کرو سورج کا اور نہ ہی چاند کا۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کا سجدہ کرو
جس نے انہیں پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے علاوہ کسی کا سجدہ کرنے سے منع فرما دیا، کیونکہ سجدہ عبادت کا اہم ترین جز ہے۔ تو اللہ کے علاوہ اگر کسی کا سجدہ کیا جائے تو یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہو جاتا ہے۔ لہذا چاہے کسی چیز کی تصویر بنی ہوئی ہو انسانی شکل میں یا نہ بنی ہوئی ہو اور اس کی پوجا ہوتی ہو تو اس کو صنم کہتے ہیں۔ اور وثن، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس چیز کی عبادت کی جائے وہ وثن ہے، خواہ کسی تصویر یا مجسمے کی ہو، جیسے صنم یا تصویر کی شکل میں نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہو جیسے قبر وغیرہ۔ تو وثن اور صنم میں فرق یہ ہے، صنم کی ایک تصویر ہوتی ہے جبکہ وثن کی کوئی انسانی تصویر نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جانے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کی قبر وثن بننے سے بچ گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آپ کے اپنے حجرے میں بنائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دکھلاوا اور ریاکاری کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوف اور ڈر ریا سے کیوں تھا؟ اس کے برے اثر اور اس کے نتیجے کی بنیاد پر کہ یہ ناقابل معافی گناہ ہے، اور اس لیے بھی کہ اس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے متعلق اس گناہ کا زیادہ اندیشہ رہتا تھا۔ لہذا جس عمل میں ریاکاری پیدا ہو جائے، دکھاوا پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ریا کی دو قسمیں ہیں، ایک تو منافق کی ریاکاری اور دکھلاوا ہے جس کا تعلق اصل دین کے ساتھ ہے، یعنی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور باطن میں کفر چھپائے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ منافقین لوگوں کو دکھاوے کے طور پر اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے اعمال لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ لوگ انہیں مسلمان سمجھیں، اور یہ مسلمان باور کرانے کے لیے ہی دکھاوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ منافقین کی دوسری قسم وہ لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں، یعنی دکھانے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اور یہ موحد بھی ہو سکتے ہیں، اچھے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ شیطانی شرارتوں کی وجہ سے ان کے اندر ریاکاری کا شائبہ آ سکتا ہے اور آتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی تلاوت کر رہا ہو اور شیطان اس کو وسوسے میں جب ڈالتا ہے، اسے وسوسہ دلاتا ہے کہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو ایسا انسان بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا ہے، اور تلاوت کرنے والے شخص کو جب محسوس ہو جائے کہ اسے کوئی سن رہا ہے تو اس کی تلاوت ذرا اور اچھی ہو جاتی ہے اور الہان کے ساتھ وہ پڑھنے لگتا ہے۔ تو جہاں سے اس کے دل میں ریاکاری پیدا ہوئی وہاں سے اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو ریاکاری کسی مومن کے اندر بھی آ سکتی ہے، ایک مسلمان کے اندر بھی آ سکتی ہے، لہذا ریاکاری سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے امت کو ڈرایا ہے، اور آپ کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں میری امت اس میں زیادہ مبتلا نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جس آدمی کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا کر پکارتا رہا تو وہ جہنم میں ضرور داخل ہوگا، ہر حال میں جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا
پھر اسے پکارنا شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا شریک بنانا اس کی ذات کے اندر، جیسے اللہ تعالیٰ کو 2 ماننا، 3 ماننا، 4 ماننا، 100 1000 کروڑ ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں بیان فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو یہ بذات خود ایک شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک بنایا جائے، پھر اسے پکارا جائے اپنی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے اسے پکارا جائے، اس سے دعا کی جائے، تو یہ دوسرے نمبر کا شرک ہے، کیونکہ دعا کرنا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ لہذا یہ ڈبل شرک ہو گیا کہ جو شخص کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہا ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو یا شجر و حجر ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہا ہے اور پھر اس کو پکار رہا ہے، اس سے دعا کر رہا ہے، اس کو آیت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اس کو پکار رہا ہے، اس سے دعا کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت بتلایا۔ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کو بھی پکارو، پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکار دو، اللہ کے ساتھ پکارنا ہو گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو پکارتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، لہذا وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ تو اور ڈھٹائی پر اترے ہوئے ہیں، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ اور ڈھٹائی پر اترے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتا اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا رہا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، جہنم کا حقدار ہوگا، اور وہ کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کیونکہ شرک اکبر کا ارتکاب جب مسلمان سے ہو تو اس کے تمام اعمال اور نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ علماء تفسیر اور محققین اہل علم کے نزدیک من دون اللہ میں دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اور دوسرے وہ جو محض غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور مستقل طور پر اسی کی طرف متوجہ اور میلان رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ جو کوئی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے جا ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس حال میں اللہ رب العالمین سے ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا رہا تو وہ جہنم میں ضرور داخل ہوگا۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی فرشتے، نبی، کسی نیک انسان، صالح انسان اور جن وغیرہ کی طرف نہ رجوع کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور ضمانت ہے کہ وہ اسے اپنی رحمت اور فضل سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی بھی قسم کے شرک کا مرتکب ہو، شرک اکبر ہو یا شرک اصغر یا شرک خفی، تو ایسا آدمی جہنم میں ضرور داخل ہوگا، لیکن شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور شرک اصغر کے مرتکب جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرک کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے بھیجا جائے گا یا عارضی طور پر کچھ عرصہ کے لیے بھیجا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق شرک کی نوعیت سے ہے۔ جو شخص شرک اکبر کا مرتکب ہو اور وہ توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور اسے کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، اور اگر شرک اکبر نہ ہو بلکہ شرک اصغر یا شرک خفی ہو تو ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ جہنم میں رہے گا، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسی جہنم سے رہائی مل جائے گی۔
یا کسی کی سفارش سے اس کی رہائی مل جائے گی، یا اللہ رب العالمین کی سفارش سے خود اس کو رہائی مل جائے گی، کیونکہ ایسا شخص بنیادی طور پر تو موحد ہے لیکن اس سے شرک اصغر والا یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو احادیث اور آیات ذکر کی ہیں ان سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ انسان کو ہر وقت شرک سے بچتے اور ڈرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2، ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ نمبر 3، ریاکاری شرک اصغر ہے۔ نمبر 4، نیک لوگوں پر باقی گناہوں کی نسبت ریاکاری کا زیادہ اندیشہ ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ ایسے لوگوں کے پیچھے لگا رہتا ہے تاکہ ان کے نیک اعمال برباد ہوں اور اللہ کے یہاں شرف قبولیت نہ حاصل کر سکیں۔ نمبر 5، جنت اور جہنم قریب ہیں، انسانوں سے قریب ہیں، بس مرنے کی دیر ہے۔ یا تو انسان جب مرے گا تو اس کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکیوں میں سے کوئی کھڑکی کھولی جائے گی یا جہنم کی کھڑکیوں میں سے کوئی کھڑکی کھولی جائے گی، تو جنت اور جہنم انسان سے قریب ہیں۔ نمبر 6، اس ایک ہی حدیث میں جنت اور جہنم کے قریب ہونے کا اکٹھے ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 7، شرک نہ کرنے والا آدمی جنت میں ضرور جائے گا، اور جسے شرک کی حالت میں موت آئی وہ جنت میں نہیں جا سکتا بلکہ وہ جہنم میں جائے گا، اگرچہ وہ بہت بڑا عابد اور زاہد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 8، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بتوں کی عبادت سے محفوظ رہنے کی دعا کی ہے، لہذا ہمیں بھی شرک سے بچتے رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے خیش و اقارب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے یاروں کے لیے، اپنے اہل خاندان کے لیے، اپنے اہل محلہ کے لیے، اپنے اہل وطن کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین دعا قبول کر لے اور لوگ شرک سے بچ جائیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ نمبر 9، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، کہہ کر اکثریت کی حالت سے عبرت حاصل کی اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچاتے رہنا۔ نمبر 10، امام بخاری رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق ان احادیث سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تفسیر بھی ہو رہی ہے۔ نمبر 11، شرک سے محفوظ رہنے والوں کی فضیلت اور شرک کرنے والوں کی ہلاکت ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔